بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس پروگرام کی توفیق دے رہا ہے۔ تو آج پھر ہم سب قرآن کے سائے میں ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اور بطور خاص اپنے والدین اور اہل و عیال اور بچوں اور نسلوں کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے بے پایاں فضل اور اس کی رحمت خاص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنا فضل فرمائے اور خاص رحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج ہمارا سبق جو ہے یہ سورہ شعراء ہے۔ اصل میں چونکہ قرآن مجید میں باتکرار بات ہوتی ہے اور باتوں کو رپیٹ کیا گیا ہے، سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اور بات ایک ہی ہے، اللہ سمجھاتا ہے کہ اس کائنات پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو، انبیاء پر غور کرو، انبیاء کی بات پر غور کرو، اور جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس پر غور کرو اور ایمان لے آؤ، اور ایمان کے مطابق جو ضابطہ میں نے تمہیں دیا ہے، جو احکام دیے ہیں، جو زندگی کے لیے طریقہ کار اور منہاج طے کیا ہے، اس کے مطابق میری بندگی کرو۔ اور دوسرا اللہ کہتا ہے کہ تم یہاں نیکی اور بدی میں آزاد ہو، ایمان اور کفر میں آزاد ہو، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس دنیا کے بعد نکلے گا، اور ہم نے ایک دوسری دنیا بنائی ہے جس کا نام آخرت ہے، اور وہاں ہم ایمان لانے والوں، نیک اعمال کرنے والوں کو جزا دیں گے جو بہت اچھی جزا ہوگی، اور کفر کرنے والوں، شرک کرنے والوں، منافقت کرنے والوں، فسق کرنے والوں کو ہم ان کے اعمال کی سزا دیں گے جو بہت ہی اذیت ناک، ذلت ناک اور دائمی سزا ہوگی۔ تو یہ قرآن کی دعوت ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز اختیار کیے ہیں، اور اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ پچھلی تاریخ کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور وہ واقعات بھی بڑے رپیٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سورہ شعراء ہے، ویسے اس کے 11 رکوع ہیں، لیکن اس کو بھی ہم انشاءاللہ ایک ہی نشست میں آج مکمل کر لیں گے۔ اس میں اس کے آغاز میں ایک تمہید ہے تھوڑی سی، اور اس کے آخر میں پھر جو آخری اس کا رکوع ہے اس میں قرآن کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ باقی اس کے جو 9 رکوع ہیں 11 میں سے، ان میں پچھلی قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے ہیں، فرعون کی بات ہوئی ہے، اس قوم کی بات ہوئی ہے، پھر فرعون کے انکار کی بات ہوئی ہے، پھر فرعون کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی فوجوں کے ساتھ ڈبو دیا ہے وہ بات ہوئی ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی ہے، پھر نوح علیہ السلام کی بات ہوئی ہے، پھر قوم عاد کی بات ہوئی ہے، پھر قوم سمود کی بات ہوئی ہے، پھر قوم لوط کی بات ہوئی ہے، اور پھر آخر میں شعیب علیہ السلام کی قوم کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں چونکہ پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں،
تو اصل تو بات یہ ہے کہ بندہ ان قوموں کے حالات سے اور ان پر آنے والے عذاب سے عبرت حاصل کرے، اور اس راستے کو قبول کر لے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے، اور جس کو ہم دین اسلام کا راستہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی ہماری بندگی ہے، اور بندگی کے سارے ضابطے، سارے طریقے ہم نے تمہیں بتائے۔ تو ان قوموں کے حالات کو پڑھ کر، سن کر ان سے عبرت لینی چاہیے، کہ اس لیے کہ یہ قومیں جس طرح ختم ہو گئی ہیں، اس لیے اسی طرح ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ جو مہلت عمل ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں، یہ بہت تھوڑی ہے، اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا بھی بڑی تھوڑی ہے، اس کی زندگی بھی بڑی تھوڑی ہے، اور یہ دنیا بھی بڑی تھوڑی ہے۔ یہ متاع ہی نہیں ہے، عارضی سرمایہ ہی نہیں ہے، بلکہ متاع قلیل ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ مطلب متاع غرور ہے، دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ تو اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو آئیے آگے بڑھیں اور ایمان لائیں، اور اللہ کی بندگی کے عہد کو تازہ کریں، اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں۔ یہ رمضان قریب آ گیا ہے، رمضان میں ہم نے انشاءاللہ اس پروگرام کو اور خوبصورت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دن کو بھی یہ پروگرام ہمارا چلا کرے گا، اور رات کو بھی 10:30 سے 12:30 بجے تک یہ پروگرام ہوا کرے گا، اور ہم اس کو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی قرآن کا ہم اتنا حصہ پڑھ لیں گے کہ باقی تھوڑا حصہ رہ جائے، یعنی تدریس تھوڑے حصے پر ہوگی، اور اس تدریس کو ذرا وضاحت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ خود بھی یعنی تیاری کر لیں، کمر کس لیں، اور بہت اچھا رمضان گزارنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، اس پروگرام کے ساتھ اٹیچ کریں، جہاں جہاں آپ کے کوئی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو ضرور بتائیں، ان کو کہیں کہ بھئی بیٹھا کریں اور یہ قرآن سنا کریں۔ تو سورہ شعراء ہمارا آج کا سبق ہے، تو دھیان بھی کریں، اپنے اندر ادب اور احترام بھی پیدا کریں، اور اس کو یعنی اس کے سامنے، قرآن کی دعوت کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ یہ بات تو قرآن میں بار بار آتی ہے نا کہ یہ بڑی واضح کتاب ہے، دو ٹوک کتاب ہے، اس کی ہر بات کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں سننے والا
یہ کہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ اپنا مدعا بالکل کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ اس کو پڑھ کر یا سن کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتاب اسے کیا دعوت دے رہی ہے، کس طرف یہ کتاب بلاتی ہے، کس چیز سے روکتی ہے، کسے حق کہتی ہے اور کسے باطل قرار دیتی ہے۔ مطلب ہر بات کلیئر ہے۔ ماننا یا نہ ماننا الگ بات ہے، مگر کوئی شخص یہ بہانہ کبھی نہیں بنا سکتا کہ اس کتاب کی تعلیم اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ اس سے یہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ اس کو کیا چیز چھوڑنے اور کیا اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو یہ بار بار قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑا واضح کلام ہے، بڑا سمجھ آنے والا کلام ہے، اور پھر اس لیے بھی سمجھ آتا ہے، ایک تو سادگی اور بے تکلفی سے بات کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری ہی بات کرتا ہے، ہمارے بارے میں بات کرتا ہے، ہماری زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو جو بات کسی بندے کی اپنی بات ہو وہ تو زیادہ اسے سمجھ آتی ہے۔ اے نبی، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ جملہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انبیاء اپنی قوموں کی ہدایت کے بارے میں کتنے مخلص اور کتنے فکر مند ہوتے تھے۔ یعنی قومیں ان کا انکار کرتی رہی ہیں، قومیں ان پر ظلم کرتی رہی ہیں، زیادتیاں کرتی رہی ہیں، مذاق اڑاتی رہی ہیں، بڑی عجیب عجیب جو ہے وہ حجتیں کرتی رہی ہیں، بڑے عجیب رد عمل کا اظہار کرتی رہی ہیں، لیکن انبیاء ان قوموں کے مخلص اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ جتنا ایک والد اپنے بچوں کا مخلص ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، حتیٰ کہ اخلاص کا اور فکر مندی کا اظہار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار ارشاد فرمایا کہ اے محمد، کیا آپ اپنی جان کو ہی ضائع کر دیں گے، ہلاک ہی ہو جائیں گے اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حالانکہ ہم نے تیرے ذمہ یہ تو نہیں کیا کہ بھئی یہ ضرور ایمان لے آئیں، ہم نے تو جو بات تمہیں سمجھائی ہے، حق بتایا ہے، وہی تم پر نازل کی ہے، اس کو پہنچانا تیرا فرض ہے۔ تو یہ اندازہ مطلب ان آیات سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کی مطلب کتنے ان کے لیے مخلص تھے، اور کتنی ہمدردی تھی، اور کتنے فکر مند تھے کہ اللہ فکر مندی سے انہیں روک رہا ہے کہ بھئی اتنا فکر نہ کریں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ مطلب یہ کہ ہم کوئی ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہمارے سامنے جھک جائیں اور اطاعت اختیار کر لیں، لیکن یہ ہمارا ضابطہ نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو اطاعت پر مجبور نہیں کرنا۔ اگر ہم لوگوں کو اطاعت پر اور ایمان پر مجبور کریں تو پھر تو آزمائش کا اور سزا اور جزا کا اور جہنم اور جنت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ ان کو مطلب اپنے سامنے جھکانا، حق کے سامنے جھکانا، یہ تو ہمارے ایک امر سے سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، مطلب قرآن کا جو نیا حصہ نازل ہوتا ہے، جو صورت نازل ہوتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، مطلب کوئی پرواہ نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں، حالانکہ یہ قرآن غیر معمولی مؤثر کلام ہے۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے مستقبل میں جو مستقبل آنے والا تھا اس میں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے واضح کر دیا کہ جھٹلانے والوں نے اپنا بیڑا غرق کیا۔ پے در پے نشانیاں جو ہیں وہ نازل ہونی شروع ہو گئیں، یعنی جس طرح مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں اور انہیں غلبہ ہوا اور اللہ کا دین پورے عرب پر اور پھر پوری دنیا پر غالب آ گیا، تو بالکل ہی بات تو کھل گئی
لیکن اس کا کیا فائدہ اس بندے کو جو اسی حالت میں کفر اور شرک کی اور فسق کی اور منافقت کی حالت میں مر جائے؟ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر تعداد میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، یعنی یہ زمین جو ہے یہ رہنے کی جگہ بھی ہے اور رزق کے اس کے اندر بے شمار خزانے ہیں، بے شمار خزانے ہیں۔ اور ان خزانوں کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اس زمین پر اوپر سے پانی نازل کرتے ہیں اور اس کے اندر اتنی ہم نے روئیدگی رکھی ہے کہ طرح طرح کی اور بے شمار نباتات اس سے اگتی ہیں۔ پھر اور بھی اس کے اندر بڑے دفینے دفن ہیں اور بڑے خزانے دفن ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اب یہ جو الفاظ ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ اس صورت میں بار بار آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، پچھلی قوموں کے حالات بیان کرتا ہے، لوگوں کے حالات اور ان کا رد عمل بیان کرتا ہے، اور پھر بار بار یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مخاطب، تمہارا رب بہت زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی قدرت تو ایسی زبردست ہے کہ اگر وہ کسی کو عذاب دینا چاہے یا سزا دینا چاہے تو پل بھر میں اس کو بالکل اس کا وجود مٹا کے رکھ دے، مگر وہ اس غلبے، اس طاقت، اس تسلط، اس اقتدار اور اس زبردستی کے باوجود رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ اس کا سراسر رحم ہے کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، برسوں اور صدیوں نہ ماننے والوں کو ڈھیل دیتا ہے اور انہیں سوچنے، سمجھنے، سنبھلنے کی مہلت دیتا ہے۔ اور پھر وہ اتنا رحیم ہے کہ عمر بھر کی نافرمانیوں کو ایک سچی توبہ سے مٹا دیتا ہے۔ یا اللہ تو عزیز اور رحیم ہے، تو ہم پر رحم کر اور اپنی طاقت اور غلبے کے ذریعے ہماری مدد فرما اور اپنے دین کے ابلاغ اور اقامت کی ہمیں توفیق دے، اور ایک بار پھر دنیا کے اندر اپنے دین کو غالب کر، اپنی زبردستی کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر قوموں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چونکہ ہم باتقرار پڑھتے آئے ہیں اور ان میں بھی بڑا سبق ہے، اس لیے بار بار اللہ انہیں بیان کرتا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا منصب دیا اور فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور عرض کی کہ اللہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا، اور ان کا گناہ بھی ایک میرے ذمہ ہے۔ ان کا ایک بندہ جو ہے وہ میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، اور میں تو اپنی جان بچا کر بھاگ کر مدین چلا گیا تھا، تو یا اللہ وہ تو مجھے قتل کر دیں گے۔ تو ہارون کی طرف مطلب یہ پیغمبری اور رسالت بھیج دے۔ تو اللہ نے فرمایا، دیکھیں کیا فرمایا، قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ فرمایا ہرگز نہیں،
کوئی کام اس دنیا میں ہمارے اذن اور مشیت اور کے بغیر نہیں ہوتا. وہ کس طرح تجھے قتل کر سکتا ہے جب ہم یہ نہیں چاہتے اور نہیں ہونے دیں گے؟ ہم تیرے ساتھ تجھے دیکھ رہے ہیں، تم بھی جاؤ اور چلیں ہم تیرے بھائی کو بھی تیرے ساتھ لگا دیتے ہیں، جاؤ اور اس کے ساتھ جا کے بات کرو. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. کاش ہم یہ استعداد پیدا کر لیں کہ جب ہم قرآن سنیں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہو، تو پھر تو کسی درس کی ضرورت نہیں، پھر تو سمجھ بھی بڑی آتی ہے اور لطف بھی بڑا آتا ہے اور ایمان بھی بڑا بڑھتا ہے. إِن كُنتُمْ تَأْكِلُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. اس نے فرعون نے کہا، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی، کہا کہ رب العالمین کو مانو. اور رب العالمین کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پرستش کے سارے اعمال بھی اس کے سامنے سر انجام دو، اور زندگی کے تمام جملہ معاملات بھی اس کے حکم کے مطابق چلاؤ، اس کی پوری بندگی اور غلامی کرو، کوئی کام اپنی آزادی سے نہ کرو. یہ اللہ کو رب ماننے کا مطلب ہے. لیکن یہ جو حکمران ہوتے ہیں یہ کو بتوں وغیرہ کو پوجتے تو ہیں، اللہ کی پرستش بھی نہیں کرتے، لیکن زندگی کے معاملات میں تو یہ پوری طرح اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. تو انبیاء تو انہیں کہتے ہیں کہ پوجا پاٹ بھی اللہ کی کرو، اور زندگی کے یہ جو جملہ معاملات ہیں جن کے معاملے میں تمہیں آزادی دی گئی ہے کہ تم ان میں اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم اس پر ایمان لاؤ تو ان سارے معاملات میں اس کی اطاعت اور بندگی کرو. تو اس نے کہا کہ کمال ہے، اور آخر میں کہنے لگا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا، مطلب یہ کہ میرے سوا کسی کو حکمران بنایا زندگی کے معاملات میں، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں تمہیں ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل میں پڑے سڑ رہے ہیں. قَالَ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں سری دلیل اور سری معجزہ تمہیں دکھا دوں، جس دلیل اور معجزے کو دیکھ کر تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارا ضمیر، تمہاری عقل تسلیم کر لے کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، تو بھی
تو فرعون کہنے لگا قال فات بہ ان کنت من الصادقین، لاؤ ذرا بتاؤ، دکھاؤ وہ علامت اور وہ نشانی اور وہ معجزہ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے 2 معجزات اسے دکھائے۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اور تیز اژدہا تھا، سانپ تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سورج کی طرح چمک رہا تھا، اور اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا اس ہاتھ نے۔ اب جب فرعون نے یہ 2 معجزے دیکھے تو کہنے لگا قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، یہ تو سیکھا سکھایا کوئی جادو ہے، حالانکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اور اس کا اگلا جملہ بتاتا ہے کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ جادو نہیں ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، وہ اپنے مقربین سے کہنے لگا کہ بھائی یہ تو سری جادو ہے، اور اس جادو کے ذریعے یہ بندہ ہماری حکومت ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ آپ خود آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ سوچیں کہ کبھی کوئی جادو کے زور سے بھی حکومت چھین سکتا ہے، یا کوئی جادوگر جو جادو کے زور سے حکومت چھیننے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ اس نے یہ کیوں کہا؟ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے جو نبی آتے ہیں وہ تو دنیا میں اللہ کے حکم کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ تو اتنا اس معجزے کے اندر بھی اثر ہے، اس کی زبان اور دعوت کے اندر بھی اثر ہے کہ اگر یہ چلتا رہا تو یہ تو پوری قوم جو ہے وہ اس کی بات مان جائے گی، اور یہ حکومت ہم سے حکومت تو چھن جائے گی۔ تو اس نے پھر اپنے حواریوں سے مشورہ لیا کہ وہ کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ سارے جادوگر بلاؤ اور جادوگر اس کے ساتھ مقابلہ کریں، اس کو شکست دیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات ختم ہو جائے بھائی یہ جادو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ کیا کہ وہ خود ہی اپنے جال میں پھنسے اور لوگوں کو جا کے کہا کہ آؤ بھائی دیکھو بھائی، اور وہ جادوگر بھی اکٹھے کیے، لیکن وہ تو سب لوگوں کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھایا لوگوں کو تو وہ سارا ان کا جو جادو کا وہ جھوٹ تھا وہ ختم ہو گیا، اور بہت بری شکست فرعون کو ہوئی، اور پھر وہ ظلم پر اتر آیا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون قالوا ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین یأتوک بکل سحار علیم فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین۔ اب دیکھیں نا، جب نبی کوئی آتا ہے تو مخاطبین پر تو بہرحال اثر ہوتا ہے۔ تو اس نے جب اپنے مقربین سے جو اس کے حواری تھے، کبینہ تھی، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی سارے ملک سے اکٹھے کرو جادوگر۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لو اور شہروں میں ارکارے بھیج دو کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم چلو، لوگوں کو کہا گیا میں چلو، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہیں۔ اب دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے فرعون۔ دونوں معجزوں کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو ایک لمحہ پہلے
فرعون اپنی رعیت کے ایک فرد کو برسر دربار رسالت کی باتیں اور بنی اسرائیل کا رہائی کا مطالبہ کرتے دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو پاگل ہے، اور اسے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود مانا تو جیل میں سڑا سڑا کے مار دوں گا۔ اس وقت تو اس نے یہ کہا، اور اب ان نشانیوں کو دیکھتے ہی اس پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ اسے اپنی بادشاہی اور اپنا ملک چھنتا ہوا نظر آیا، اور اس نے پھر جادوگر بھی اکٹھے کیے اور لوگوں کو بھی اکٹھا کیا۔ یعنی صرف اعلان و اشتہاری پر اس نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آدمی اس غرض کے لیے اس نے پورے ملک میں پھیلائے اور چھوڑے کہ لوگوں کو اکسا اکسا کر یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے لائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھرے دربار میں جو معجزے حضرت موسیٰ نے دکھائے تھے ان کی خبر عام لوگوں تک پہنچ چکی تھی، اور فرعون کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس سے ملک کے باشندے متاثر ہوتے چلے جائیں گے۔ جن حاضرین دربار نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا تھا اور باہر جن لوگوں تک اس کی خبریں پہنچی تھیں، ان کے عقیدے اپنے دین آبائی پر سے متزلزل ہو رہے تھے، اور اب ان کے دین کا دار و مدار بس اس بات پر رہ گیا تھا کہ کسی طرح جادوگر وہ کام کر دکھائیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت اسے خود ایک فیصلہ کن مقابلہ سمجھ رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک فیصلہ کن مقابلہ ہے۔ ان کے اپنے بھیجے ہوئے آدمی عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بٹھاتے پھرتے تھے کہ اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہم موسیٰ کے دین کو ماننے سے بچ جائیں گے، ورنہ ہمارے دین کی خیر نہیں ہے۔ تو یہ مطلب اس کے اندر یہ چیز کیوں پیدا ہوئی؟ وہ معجزات دیکھ کر پیدا ہوئی، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ معاملہ جادو کا نہیں ہے، لیکن وہ تو سچ کے مقابلے میں جھوٹ کا ایک ہتھیار لایا تھا بس، اور وہ ہتھیار بڑا پوری طرح ناکام ہوا۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ وہ جو جادوگر تھے وہ بھی کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا بڑا نام ہے، تمہیں وزراء بنا دوں گا، اپنا بڑا مقرب بنا دوں گا۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ کوئی وقت ہی نہیں گزرا، مقابلہ شروع ہوا، جادوگروں نے اپنے انچر پھینکے، وہ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ پھینکا، ان جادوگروں کو کلیئر ہو گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور اسی وقت سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ دنیا ہکی بکی، فرعون نے منہ میں انگلیاں دے لی کہ اتنی بڑی شکست کہ وہ جادوگر جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اب اسے اپنی طاقت یاد آئی۔ پہلے اس نے یعنی نبی کا مقابلہ جھوٹے جادو سے کرنے کی کوشش کی، اور اب نبی کا وہ مقابلہ جبر سے کرنے کے لیے اٹھا ہے کہ میں جبر کروں گا، ظلم کروں گا، اور کہتا ہے قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبن
ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إلا إلى ربنا منقلبون إنا إلى ربنا منقلبون. اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا. وہ جادوگر جب مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے. إِلَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اور یہاں سے پھر وہ کام شروع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دیں، طرح طرح کے حربے اختیار کیے. ایک زمانہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کہا کہ نکل جاؤ اس کے ملک سے، ہجرت کر جاؤ. یہ دیکھیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. ہم نے موسیٰ کو وحی کی. درمیان کی ساری بات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے آخری بات کی کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، ڈرنا نہیں، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُقْدَرُونَ إِلَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اہل ایمان کو لو اور نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نکلے، پیچھے فرعون کی فوجیں، اور فرعون نے لوگوں کو بلایا کہ پکڑو ان کو، چھوڑنا نہیں ہے. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے. اپنی فوج لے کر، لوگوں کو لے کر، قوم کو لے کر وہ ان اہل ایمان پر جھپٹا، پیچھے دوڑا. سامنے دریا آ گیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں، چشموں، خزانوں اور بہترین گھروں سے نکال لے آئے تاکہ ان کو دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیں. بڑے شوق سے سارے آئے کہ ابھی ان کو پکڑتے ہیں. سامنے جب وہ سمندر آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ہم تو مارے گئے، پیچھے فرعون کی فوج ہے اور آگے سمندر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا. انہوں نے اپنی قوم اور مسلمانوں سے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ تمہارا خیال ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے. إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ
إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، میری مدد کرے گا۔ بالکل اسی طرح کی بات جس طرح غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی فکر مندی پر کہا تھا کہ ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اللہ نے کہا کہ مار اپنا عصا اس پانی پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پانی ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کھڑا ہو گیا اور درمیان میں سڑک بن گئی، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر اس راستے سے گزر گئے اور دریا پار کر دیا۔ اور اسی راستے میں داخل ہوا فرعون اپنی فوجوں سمیت، تو کیا ہوا؟ ثم اغرقنا الآخرین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، ہم نے ساری اس کی فوج کو غرق کر دیا، اس کے سمیت غرق کر دیا۔ تو کیا اس واقعے میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی نہیں ہے؟ نشانی ہے، نشانی ہے اس واقعے میں کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ظاہر ہو رہا ہے، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات شروع ہو جاتی ہے جس کو آپ پہلے جانتے ہیں کہ انہوں نے سارے اس نظام کا، ان بتوں کا انکار کر دیا، اپنے ہاتھ سے بت جو ہیں وہ توڑ دیے۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینی چاہیے، نہیں دے سکے۔ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا، دلیل تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے بتوں کو پوجنے کی، لیکن ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان بتوں کو، ان مورتیوں کو پوجتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، یہ میرے دشمن ہیں، میں ان کا دشمن ہوں۔ میں تو ایک اللہ رب العالمین کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی زندگی میں ہر معاملے میں میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب بھی سن لیں بیمار ہونے والے کہ اللہ ہی شفا دے گا، اب بھی سن لیں اس وبا کا مقابلہ اپنے ہتھیاروں سے کرنے والے کریں اپنے ہتھیاروں سے مقابلہ، لیکن اس وبا سے بچائے گا تو اللہ ہی بچائے گا۔
اور ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ انسان بڑے کمزور ہیں، تو زبردست ہے، اگر تو چاہے تو اس وبا کے ذریعے ہی پوری دنیا کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن یا اللہ تو رحیم ہے، اپنی رحمت فرما اور ان لوگوں کو اس وبا سے بچا لے اور انہیں توبہ کی توفیق دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھے زندگی بخشے گا، اور جس سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا اور غلطی کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، یعنی معاملہ فہمی بھی عطا فرما، قوت فیصلہ بھی عطا فرما، اور حق پر مضبوطی بھی عطا فرما، اور مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما، اچھے نام کے ساتھ لوگ مجھے یاد کریں، میرے اچھے کاموں کے ساتھ لوگ مجھے یاد کریں، میری نیک حیثیت کے ساتھ لوگ مجھے یاد کریں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سچی ناموری بخشی، بڑی ناموری بخشی، سچی ناموری بخشی۔ ہم بھی یہی دعا اللہ سے کرتے ہیں، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو بھی یا اللہ معاف کر دے، وہ گمراہ ہے۔ یہ دعا بڑی زبردست ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، یہاں سے یاد کر لیں۔ رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ تو یہ دعا یاد کر لیں۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ یا اللہ اس دن کوئی مال کسی کا اور اس کے بیٹے، اس کی اولاد کسی کام نہیں آئے گی، ہاں جو بندہ ایسا دل لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا جس میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے لیے خلوص ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے چاہت ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، ایسا دل جو لے کر آئے گا وہ دل ہی اور وہ بندہ ہی قبول کیا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھی پورے واقعے میں بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یا اللہ ان اکثر میں شامل نہ کرنا، ایمان لانے والوں میں شامل کرنا۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ایمان لانے والوں میں شامل کرنا یا رب العالمین۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا رب بڑا ہی غالب اور زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر یہ پیر در پہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کو بھی بارہا آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ پھر قوم عاد کا ذکر ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر قوم سمود کا ذکر ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر قوم
لوط کا ذکر ہے، اور پھر قوم شعیب کا ذکر ہے، ایکا والوں کا ذکر ہے. تو یہ ساری کہانیاں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں، ان سے سبق لیں، عبرت لیں، ایمان لے آئیں اور تباہ ہونے سے بچیں. بس یہی ہے. ہم قوم کو بھی کہتے ہیں کہ قوم بھی ہوش کے ناخن لے، تباہی سے بچے، اور افراد کو بھی کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں اور تباہی سے بچیں. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. انہوں نے بھی کہا کہ بھئی بعد آ جاؤ، مطلب حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی تبلیغ کی، لمبی تبلیغ کی، قوم انہیں جھٹلاتی رہی اور کرتی رہی کہ اگر تو بعد نہ آیا تو تو پھٹکارے جانے والوں میں ہو جائے گا. تیرے پاس کیا ہے؟ یہ لوگ جو تیرے ساتھ لگے ہیں یہ بالکل ارذل قسم کے لوگ ہیں. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية. ہم نے غرق کر دیا، انکار کر پوری قوم کو غرق کر دیا. بادشاہ اللہ ہے، مقتدر اللہ ہے، پوری قوم کو غرق کر دیا، انسانوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں بھی انسانوں کے لیے نشانی ہے. وہ توحید کو، آخرت کو پوری طرح پہچان سکتے ہیں، بندگی رب کو پہچان سکتے ہیں. وما کان اکثرہم مومنین، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. بڑی مضبوط قوم تھی، بہت طاقتور قوم تھی، بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھی. اس نے بھی انکار کیا. اور نبی سے کہا، ہود علیہ السلام سے کہا، تو ہمیں نصیحت کرے یا نہ کرے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا.
اور کہا کہ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ باتیں پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اچھا یہ مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ انبیاء پہلے سے آ رہے ہیں، یہ باتیں پہلے سے سمجھائی جاتی رہی ہیں لوگوں کو، پھر بھی باز نہیں آتے تھے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب آنے والا نہیں ہے۔ بھئی تمہیں کیوں نہیں آنے والا؟ جب پہلوں کو آ گیا تمہیں کیوں نہیں آئے گا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخْلَقْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یا عزیز و یا رحیم، یا عزیز و یا رحیم، یا عزیز و یا رحیم، ہم پر رحم فرما، اپنی طاقت کے ذریعے ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر، اپنی طاقت کے ذریعے ہماری مدد فرما۔ یہ بھی تباہ ہو گئے، یہ قوم عاد بھی گئی۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا کہ میں اس ابلاغ کی، اس صبر کی کوئی تم سے قیمت وصول نہیں کرتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اتترکون فیما ہاؤنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین فاتقوا اللہ واتیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا انما انت من المسخرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ڈر نہیں تمہیں لگتا کس طرح تم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور باغوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ مطلب یہ عامت الناس جو برے لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں اور نیک اور صالح لوگوں کی بات نہیں مانتے، انبیاء کی بات نہیں مانتے۔ قوم والوں نے کہا یہ تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی۔ اور پھر صالح علیہ السلام نے ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب طریقے سے پیدا کر دی، اور سب نے دیکھ لیا کہ یہ نشانی ہے۔ اور پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے، تو اس کو چھیڑنا نہ، اس کو قتل نہ کرنا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ لیکن کچھ دیر انہوں نے اس کو سمجھ کر کہ یہ واقعی معجزہ ہے، باز رہے، ایمان نہیں لائے، اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین قال هذه ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی۔ قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم
ولا تمسوها بالسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ہر ایمان لانے والے کو، ہر نیک عمل کرنے والے کو، ہر اس بندے کو جو اللہ کے دین کے ابلاغ اور اقامت کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اسے اللہ کے سوا کسی سے کسی قسم کے بدلے اور اجر کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے کام کا بدلہ لوگوں سے مانگا جائے کسی بھی شکل میں. ہرگز کسی بدلے کا لالچ نہ کرنا، ورنہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگے. لوط نے کہا میں کوئی تم سے اجر لینا چاہتا ہوں، تم کتنی یہ گندگی کرتے ہو کہ اپنی خواہش جو ہے وہ عورتوں کی بجائے مردوں سے پوری کرتے ہو. اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، انتہائی گندے اور غلیظ اور بد کردار لوگ ہو. قالوا لئن لم ينته يا لوط لتكونن من المخرجين. انہوں نے کہا ہم تمہیں نکال دیں گے. لوط علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے. قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واخلی مما یعملون فنجیناہ واخلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین. لوط علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، ان سے مجھے نجات دے. اللہ نے لوط کو علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، لیکن ان کی بیوی اسی عذاب کا شکار ہوگی، پیچھے رہ گئی، اور ان پر پتھروں کی انتہائی بری بارش اللہ تعالیٰ نے برسا دی اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. ان فی ذلک لآیہ، کیا اس واقعے میں کوئی نشانی نہیں ہے؟ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ کیا اس میں نشانی نہیں ہے، کیا اس میں نشانی نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بات آتی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ یہ ساری نشانیاں دیکھنے سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے. تو وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ اکثر کا تو بیڑا غرق ہی ہوتا ہے. وہ ایک بندہ حرم کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے میں اونچی اونچی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں کرنا، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں کرنا، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں کرنا. تو حضرت عمر نے سنا تو کہنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کیا دعا کر رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، شکر کرنے والے، ایمان لانے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان تھوڑوں میں کرنا. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ کیوں لوٹتے ہو لوگوں کو، ان کے حق مارتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟
وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسخرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون. انہوں نے بھی بات نہ مانی شعیب علیہ السلام کی اور کہنے لگے کہ آسمان کا ٹکڑا آسمان سے ہم پر عذاب نازل کر دے. تو آسمان سے یہ عذاب آ گیا اور ایک چھتری نے ان پورے اس علاقے کو ڈھانپ لیا اور اس وقت تک اس قوم سے الگ نہ ہوئی جب تک وہ پوری قوم تباہ نہ کر دی اللہ تعالیٰ نے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اس کے بعد یہ آخری رکوع ہے. مطلب یہ انبیاء کی کہانیاں ایک تمہید تھی، اس میں بھی قرآن کی بات تھی کہ قرآن بڑا واضح کلام ہے، ہر کسی کو سمجھ آتا ہے. اور پھر درمیان میں پچھلی قوموں کی کہانیاں، انبیاء کی کہانیاں، ایک ایک کہانی میں نشانی ہے، ایک ایک کہانی میں عبرت ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ تیرا ہی نازل کردہ ہے، ہماری طرف سے اس گواہی کو لکھ لے اور ہمیں اس کا فہم عطا فرما، اس کے مطابق زندگی اور موت دے اور ہمیں معاف کر دے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ تیرا قرآن ہے، تیری طرف سے نازل. اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے. اے نبی، جبرائیل امین اس کو لے کر تیرے پاس آئے ہیں تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو خبردار کرنے والے ہیں. بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء عظیم ہیں، اور یا پھر وہ عظیم ہیں جو ان کی اتباع میں وہی کام کرتے ہیں جو انبیاء نے کیا. تو انبیاء لوگوں کو خبردار کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں بھی خبردار کرنے کی توفیق دے، خبردار ہونے کی اور خبردار کرنے کی توفیق دے. صاف صاف عربی زبان میں یہ کلام ہے اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ مطلب موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو عرب میں جگہ جگہ ہیں، ان سے پوچھ لو یہ قرآن اسی منبع سے آ رہا ہے جس منبع سے مطلب تورات آئی تھی اور انجیل آئی تھی. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ. لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور وہ اجمی یہ فصیح عربی کلام بھی ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے.
اسی طرح ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ انکار نہیں کرتا، جو بندہ انکار کرتا ہے، وہ جب قرآن سنتا ہے تو وہ اس کو مانتا تو نہیں، لیکن قرآن کی سچی باتیں اس کے دل سے گرم سلاخ کی طرح گزرتی ہیں۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ جاتا ہے عذاب، اس وقت وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کیا کوئی مہلت نہیں مل سکتی، کیا کوئی مہلت نہیں مل سکتی، کیا کوئی مہلت نہیں مل سکتی۔ اپنی ساری مہلت کو برباد کرنے کے بعد اس وقت چیختے ہیں کہ یا اللہ مہلت نہیں مل سکتی، یا اللہ مہلت دے، اور مہلت کو اپنی راہ میں استعمال کرنے کی خوب توفیق دے، قبول فرما اور برکت دے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ یہ زندگی مہلت ہے۔ اس نے مہلت دی بھی ہوئی ہے، اس سے مہلت مانگیں بھی، لیکن اس لیے مانگیں کہ اس کے سامنے جھک کر زندگی گزاریں، اس کے راستے میں زندگی گزاریں، نیک اعمال میں زندگی گزاریں، اللہ کے راستے میں جد و جہد اور جہاد میں زندگی گزاریں۔ اللہ توفیق دے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سارا سامان زندگی اور ساری زندگی جو ان کی ملی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ۔ زندگی لمبی ہو، وسائل بڑے ہوں، اگر زندگی لمبی اور وسائل کے بعد عذاب ہے تو نہ یہ وسائل کسی کام کے، نہ یہ زندگی کسی کام کی، اس لیے کہ اس نے تو ختم ہی ہونا ہے اور آگے دائمی زندگی ہے۔ وَمَا أَخْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ۔ تم کہتے ہو کہ یہ جن اتارتے ہیں، جنوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ لیتے ہیں۔ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والا اکیل نصیحت ادا کرنے کو موجود ہو، اور ہم نے تو کبھی ظلم نہیں کیا، ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ کام ان کو جچتا ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ بس اے نبی، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی خطرہ تھا، اس کا مطلب یہ کہ بڑے سے بڑا صالح اور نیک آدمی جو ہے اس کی بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ اللہ ہی کے سامنے جھک کر رہے، اور اس کی ساری عظمت اللہ کی بندگی میں ہے۔ اور اے نبی، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ بڑے تواضع سے پیش آؤ، بہت اچھے پیش آؤ۔ لیکن اگر یہ رشتہ دار بھی تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں۔ اور اس زبردست
اور رحیم پر توکل کرو. یہ جو ایک آیت، 2 آیت اور 3 آیت اور 4 آیت، یہ 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. یہ بڑی زبردست ہیں، انہیں زبانی یاد کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور ان کا ایک کردار جو ہے اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے پیش کر رہا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے نبی، اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو. یا اللہ، ہم بھی تجھی پر توکل کرتے ہیں، تو زبردست اور رحیم ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. اے نبی توکل کرو، بھروسہ کرو، اسی کو کافی سمجھو، اسی کو کافی بناؤ، اور یہ کہو کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو زبردست ہے اور رحیم ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل وَإِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ جو رحیم ہے اور عزیز ہے، اس پر توکل کرو، اور جب تم اٹھتے ہو تو وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ جب تم اٹھتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ خاص طور پر اے محمد، جب تم 2 کاموں کے لیے اٹھتے ہو تو ہم محبت بھری نظر سے تمہیں دیکھتے ہیں، اور تمہارے بارے میں ہماری رحمت میں جوش آ جاتا ہے. کن 2 موقع پر؟ اے محمد، جب تم رات کو نماز کے لیے اٹھتے ہو اور دن کو فریضہ رسالت ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہو. یا اللہ، ہمیں بھی راتوں کو نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق و ہمت دے، اور یا اللہ دن کو اپنے راستے میں جد و جہد کرنے کی توفیق و ہمت دے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اور پھر ایک اور حالت کا ذکر اللہ کرتا ہے کہ اے نبی، سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر اللہ نگاہ رکھتا ہے. یعنی اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری اٹھک بیٹھک ہو، چلنا پھرنا ہو، جو سجدہ گزار ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. یا اللہ، ہمیں ایسے عزیز رشتہ دار ساتھی عطا فرما جو تیرے سامنے جھکنے والے ہوں، اور انہی کے ساتھ ہماری زندگی گزرے. انہ هو السمیع العلیم، وہ تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. لوگو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے ہیں، اور وہ انہیں باتیں سکھاتے ہیں. وائی شیطان تو ہر جہل ساز بدکار پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں پھونکتے ہیں. تو ان کو اب نظر آ رہا تھا کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں. شیاطین تو ان کے انکار کرنے والوں پر اتر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. رہے شعراء، یہ بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے.
تو اللہ نے فرمایا ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں شاعروں کے پیچھے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ ہاں البتہ وہ شعراء جن کے اندر یہ 4 صفتیں ہوتی ہیں وہ تو اپنے شعر کو بھی اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہاں البتہ وہ شعراء جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کی حجف کرتا ہے، ان پر اپنی زبان کا سخت استعمال کرتا ہے، تو وہ بھی مقابلے میں، چونکہ ان کے اندر بھی زبان کی صلاحیت ہے، وہ بھی مقابلے میں اس پر تنقید کرتے ہیں اور اس کے بارے میں شعر بولتے ہیں۔ اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس انجام سے وہ دوچار ہونے والے ہیں۔ تو یہ آج ہماری سورہ شعراء مکمل ہو گئی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ہم اس پروگرام کو 1.25 گھنٹے میں، بلکہ 2:30 بجے ہم شروع کرتے ہیں تو 4 سے پہلے کبھی اس کو ہم مکمل 1.5 گھنٹے سے بھی پہلے اس کو مکمل کر دیتے ہیں، اور کبھی ہم 1.5 گھنٹے میں مکمل کر دیتے ہیں، کبھی 10 منٹ 15 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہی ہوتا ہے، کوئی اس میں گھبرانے والی، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ٹک پر شروع کرو اور ٹک پر ختم کرو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سورہ شعراء بھی مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہماری طرف سے قبول کرے، اس کے لیے ہمارے لیے اس پروگرام کے معاملے میں آسانیاں پیدا کرے، قبول کرے اور برکتیں دے۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ معاف کر دے، اپنا فضل اور رحم فرما دے۔ یا اللہ اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق دے اور ایمان عطا فرما اور تقوی عطا فرما، اور اپنی راہوں میں ہمارے لیے آسانی فرما، قبول فرما اور برکت دے۔ یا اللہ اس وبا سے بندوں کو نجات نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ ہمارے ایک بہت اچھے بزرگ آج فوت ہوئے ہیں، حاجی سلیم صاحب، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما اور ان کی غلطیوں سے صرف نظر فرما، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا